مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، اس کے 14 نکات ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ جب معاہدہ طے ہو جائے گا تو عوام کو ایک ایک تفصیل بتائیں گے۔ ایران کے ایٹمی معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور اب ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے۔ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا ہے۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے۔ اگر نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب ہرمز کی مینجمنٹ جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں جائے گی۔ اب ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائیں گے۔ ایران کے لیے یورینیم ذخائر کا واحد حل مواد کو کم سطح پر لانا ہے۔ ہماری تلوار ہمیشہ اب ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے پر دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔ پر امید ہوں کہ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کا حتمی اور متفقہ متن طے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان اب دونوں فریقوں کے ساتھ اگلے مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ امن کبھی اتنا قریب نہیں تھا جتنا آج ہے۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے دوران ہم ان عناصر کی مسلسل گمراہ کن مہم سے آگاہ ہیں جو امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس شور و غوغا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم تصدیق کر سکتے ہیں امن معاہدے کا حتمی متن طے پا چکا۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق ایرانی فیصلہ ساز اداروں کی بات چیت جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ داخلی مشاورت حتمی نتیجے تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں ہے۔ قیادت کے فیصلے سے پہلے مفاہمتی یادداشت کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے۔ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نیا نہیں، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی میڈیا میں امن معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے پر ایران پر برہم، کہا یہ جعلی ہے۔ ایران نے جو شرائط میڈیا پر لیک کیں ان کا تحریری طور پر طے پانے والی شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر ٹرمپ نے عباس عراقچی کا بیان سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا جس میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اس سے پہلے کبھی اتنا قریبی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جیری وینس نے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی تردید کر دی، کہا ملاقات یا معاہدے پر دستخط کرنے پر منجمد ایرانی فنڈ بحال نہیں ہوں گے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران کو ذمہ داریاں پوری کرنے پر معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ مجوزہ معاہدے بارے بہت سی جعلی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی جزیرے قشم اور سیرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ مقامی حکام کے مطابق دھماکوں کی آوازیں اب ہرمز میں وارننگ فائر کی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کا اعلان۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز۔
آئندہ مالی سال کا 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، سود ادائیگیوں پر 8,054 ارب خرچ ہوں گے، دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص، کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز، کم سے کم اجرت بڑھ کر 40,700 روپے ہو جائے گی، حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، ٹیکسز کی شرح میں کمی کر دی، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ، تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کی شرح 9% تھی، آمدنی کے 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد پر ٹیکسوں میں کمی، 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 0 ٹیکس اور 12 لاکھ روپے سالانہ آمدن پر 1% ٹیکس ہوگا، 12 لاکھ سے زائد اور 22 لاکھ روپے آمدن تک 11% انکم ٹیکس عائد ہوگا، 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز، 32 سے 41 لاکھ تک آمدنی پر ٹیکس کی شرح 25% کرنے کی تجویز، 41 سے 56 لاکھ روپے ماہانہ سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 29% کرنے کی تیاریاں، 56 سے 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 32% کرنے کی تجویز، سالانہ 70 لاکھ روپے سے زائد آمدن پر 35% انکم ٹیکس عائد ہوگا۔ $15,264 ارب کا بڑا ٹیکس ہدف، 650 ارب کے ٹیکس اقدامات شامل، ریٹیل پیکنگ میں فروخت ہونے والی سینکڑوں اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کر دیا، دودھ، بچوں کے فارمولا ملک اور دودھ سے بنی دیگر اشیاء پر ٹیکس عائد، فائنانس بل کے مطابق گھی، تیل، مٹھائیوں، پاستا، ساسز پر بھی 18% GST وصول ہوگا، زرعی ادویات، جراثیم کش مصنوعات بھی شامل، پلاسٹک کی گھریلو اشیاء، کچن ویئر، سٹوریج آئٹمز پر بھی ٹیکس لاگو، بیگ، سوٹ کیس، ہینڈ بیگ بھی مہنگے، تمام اقسام کے جوتے سیلز ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل، باتھ روم فٹنگ، سینٹری ویئر پر بھی ٹیکس عائد، کراکری، گھریلو استعمال کی اشیاء پر بھی سیل ٹیکس وصول کیا جائے گا، گاڑیوں اور آٹو موبائل سامان کی ریٹیل فروخت پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، گلبرگ، جوہر ٹاؤن، گلشن راوی، سمن آباد اور دیگر علاقوں میں بادل برسے، آندھی اور بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر، لیسکو کے 100 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی بند، قصور شہر اور گردنواہ میں موسلادھار بارش، فیصل آباد میں بھی بادل جم کر برسے، تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری، سرگودا، جنگ، وزیر آباد، چشتیاں، بصیر پور اور دیگر شہروں میں بارش، بھلوال میں آندھی اور بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، میاں بیوی اور 5 بچے زخمی ہو گئے، خیبر پختونخوا کے بھی مختلف شہروں میں بادل برسے، مانسہرہ اور کرک میں موسلادھار بارش، ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب، متعدد گھروں اور دکانوں میں بارش کا پانی داخل، تیز ہواؤں سے سولر پینل اور درخت جڑ سے اکھڑ گئے، بجلی کے پول گرنے سے کئی علاقوں کی بجلی معطل۔